بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ بڑا طاقتور ہے اور اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک اہم ضرورت ہے گھر کی، بچوں کی کفالت کے لیے، مہمانوں کے لیے، اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، شادی گھمی میں استعمال کے لیے، یہ آپ کی عزت ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کے اپنے رشتہ دار جو اتنے بڑے قریبی ہوتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مادی دور کے اندر اب ہر انسان کی ضرورت بن چکی ہے پیسہ۔ آج سے 1400 سال پہلے اگر چلے جائیں پیچھے، نبی کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو غربت ہوتی ہے یہ انسان کو اس مقام پر لے کر چلی جاتی ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کو اللہ کی ذات پر پورا توکل نہیں ہوتا، جو اللہ پر پورا بھروسہ نہیں رکھتے، تو جب ان کے گھروں کے اندر افلاس آتا ہے، غربت آتی ہے، غریبی آتی ہے، تو پھر وہ غلط راہ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویسے غربت میرے نبی کی یہ دعا تھی کہ یا میرے اللہ دن قیامت کے مجھے غریبوں کی صف میں کھڑا کرنا۔ ایک آدمی آیا میرے نبی کے پاس، اس نے سلام لیا، اس کا ہاتھ بڑا کھردرا تھا، سخت تھا، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے اس ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، یہ اتنا سخت کیوں ہے، کھردرا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ جو انسان محنت کرنے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، میرے نبی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ غریب آدمی سے میرے نبی کو محبت ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ غریب لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک غربت۔ لیکن اس دور کے اندر یہ غربت ایک لعنت بن چکی ہے۔ اس دور کے اندر جس گھر کے اندر جس انسان کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی کوئی انسان عزت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے غربت۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔
وہ یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، وہ پیسے کی کمی دور کرنے کے لیے ہم وسیلہ ڈھونڈیں گے اللہ کے قرآن کا اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کا۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسان لڑ لگ گیا، ان کی زندگی کے مطابق وہ چلنا شروع کر گیا اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا شروع کر دیا، تو اس دور کے اندر جو موجودہ دور ہے، اللہ پاک اس کو اتنا پیسہ عطا فرمائیں گے کہ جو لوگوں کے ذہن میں وہ حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے یا وہ عزت نہیں دیتے، تو اللہ پاک وہ سب کچھ تبدیل کر دے گا۔ لوگ عزت بھی کریں گے اور لوگ حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ اب اس کی ضرورت ہے اس دور کی، تو اس لیے ناظرین، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان باوضو رہتا ہے وہ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اور وہ غریب نہیں رہتا۔ ایک میرے نبی کے پاس بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرے پاس تنگ دستی بہت زیادہ ہے، پیسہ نہیں، غریب ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، صرف وضو میں رہا کرو۔ جب انسان وضو میں ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے، اس خون میں بھی شیطان گردش کرتا ہے۔ جب انسان پلیت ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو اس لیے شیطان جو ہے یہ انسان کا خل مخلہ دشمن ہے۔ تو ناظرین، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے 3 بار نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، اور اس کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور استغفر اللہ اپنی زبان پر رکھنا ہے۔ یہ صبح کے ٹائم صرف عمل کرنا ہے اور سارا دن باوضو رہنا ہے اور استغفر اللہ پڑھتے رہنا۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک آدمی نے کیا تو پچھلا ٹائم مغرب سے پہلے ہی ایک آدمی آیا، اس نے اتنا پیسہ دے دیا کہ وہ خود حیران ہو گیا کہ میں نے ساری زندگی اتنا پیسہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کبھی بھول کر نہ چھوڑنا۔ جو غریب لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس وظیفے کا خاص اہتمام کریں، اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یہ 3 کام نہیں چھوڑنے۔ ایک، فجر کی نماز، اس کے بعد وظیفہ کریں، اور اس کے بعد باوضو رہیں، اور اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ ایک ایسے کلمات ہیں، جب انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے تو میرا اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے، اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، اب اس کے اندر جو کچھ دل کی خواہش ہے اس کی پوری کرو۔ میرا رب اسی وقت اس کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔